وہ فرماتے ہیں, اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں, کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت بہاؤدین ذکریہ ملتانی رضی اللہ تعالیٰ, یہ شیخ الاسلام تھے. اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. ابھی حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کا بھی ایک تذکرہ سناؤں گا میں چھوٹا سا. تو یہ شیخ الاسلام تھے, حضرت بہاؤالحق ذکریہ ملتانی کے نام پہ لکھا جاتا شیخ الاسلام. یہ کہا کس نے تھا ان کو؟ توجہ ہے نا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ان کو خط لکھنے لگے تھے. خط میں لکھنے بیٹھے نا تو قلم رکھا پہلے پھر چھوڑ دیا. کہتے کون سا لقب لکھوں اس کے لیے؟ پھر قلم پکڑ کے فرماتے نہیں وہی لکھتا ہوں جو عرش پہ لکھا ہے, وہی لکھتا ہوں جو لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے. اور میر عبد الواحد بلگرامی تو کہتے ہیں کہ یہ اب لوح محفوظ کی تحریریں نہیں پڑھنے لگے. ان کا حال تو یہ تھا جب یہ شہاب الدین سہروردی کی خانقاہ میں گئے تھے خود بیعت ہونے کے لیے, اس وقت بھی لوح محفوظ کی تحریریں پڑھ لیتے تھے, لکھی ہوئی کی مٹا بھی لیتے تھے, آگے لکھ لیتے. مرید ہونے سے پہلے جو اتنے اونچے مرتبے پہ جا چکا ہو وہ فرید الدین گنج شکر. کہتے جو لوح محفوظ پہ لکھا ہے اس کے لیے شیخ الاسلام. معلوم ہوا ہمارا پیر ہمیں بتا گیا ہے شیخ الاسلام ہوتا ہی وہ ہے جس کے لیے لوح محفوظ پہ پہلے لکھا جاتا ہے, زمین پہ بعد میں ہوتا ہے. پہلے ادھر ڈنکے بج جاتے ہیں آسمانی کائنات پر, زمین پہ بعد میں بجتے ہیں. اسی لیے پیر سیال کا تذکرہ جس کو بھی ہم نے لیتے دیکھا, گردن جھکی دیکھی ہم نے. درمیان میں چھوٹی سی بات 2 منٹ میں عرض کر دوں. ابھی پڑھتے تھے نا بچپن میں, جس استاد سے پڑھنے گئے تھے, کتنا بڑا استاد ہوگا جس کے دروازے پر خود پیر سیال چل کے جائے پڑھنے کے لیے. استاد پڑھا رہے تھے, آپ بیٹھے تھے, حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے ابھی شاگرد پڑھنے کے لیے. استاد پڑھا رہے ہیں, ایک شخص آ گئے, ہندو مذہب کا بندہ تھا. اس نے آگے کہا ایک مسئلہ تو بتاؤ, بڑے تم مولوی ہو, بڑے مناظر ہو. استاد محترم نے فرمایا بول بھائی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے یہ جو ہوا ادھر سے چلتی ہے, گنگا جمنا سے جائے اس کو باد صبا کہتے ہو, جو ادھر سے آئے مغرب کی طرف سے اس کو باد سموم کہتے ہو. باد سموم کا مطلب ہے زہر والی ہوا, بیمار کر دے گی بندوں کو. باد صبا کہتے ہیں بھائی یہ فرق بخش ہوا ہے, بندوں کے لیے یہ صحت دینے والی ہوا ہے. اس نے کہا یہ میں کہتا ہوں گنگا جمنا سے گزرتی ہے اس لیے باد صبا ہو جاتی ہے, اور وہ تمہارے خانے کعبے کو چھو کے آتی ہے, باد سموم ہو گئی ہے. ابھی استاد نے جواب نہیں دیا. حضور شیخ الاسلام بولے, کہتے استاد محترم اگر اجازت ہو تو جواب آپ کا فقیر دے. آپ کا فقیر جواب دے. انہوں نے استاد کے لیے اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ شاگرد بول پڑے. فرماتے اچھا قمر الدین دے پھر جواب. آپ فرماتے اس کا جواب یہ ہے, یہ جو ادھر سے جاتی ہے نا یہ باد صبا اس لیے ہوتی ہے کہ اس کا منہ خانے کعبے کی طرف ہو جاتا ہے, منہ کر جاتی ہے, روضہ گنبد خضرا کی جانب باد صبا بن جاتی ہے. اور وہ باد سموم اس لیے ہوتی ہے کہ وہ خانے کعبے کی طرف سرکار کے روضے کی طرف بت کر جاتی ہے, اس لیے استاد نے آگے بڑھ کے ماتھا چوم لیا ہے. اور چند دن ہی گزرے تھے نا, ابھی سرکار آئے تھے خواب میں, آپ حضور شیخ الاسلام پڑھتے تھے ادھر, تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو آگے بڑھ کے تھے سرکار سارے زمانے کو جو پڑھایا ہے تو قمر الدین کو بھی پڑھا دو, ان کو مجھے بھی پڑھا دو. آگے سے کہتے سرکار نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ دیے, پھیرتے جاتے تھے, فرماتے تھے بتانا میں نے کس کس کو پڑھایا ہے, کس کس کو پڑھایا ہے میں نے. کہتے سرکار سارے زمانے کو پڑھایا, مجھے بھی پڑھا دو. تو سرکار نے تو جب سینے پہ ہاتھ پھیر کے چلے گئے تو کل استاد بیٹھا تھا نا اپنی مسجد میں پڑھانے کے لیے, آپ بیٹھتے تھے طالب علم بن کر. دوسرا دن آیا نا تو استاد محترم تاڑ گئے, پیشانی دیکھی, آقا کونین کی محبت کا نور دیکھا اس میں چمکتا ہوا, گفتگو سنی, اپنی مسند سے اٹھ گئے. کہتے اب قمر الدین تو رات والا نہیں, تو کل والا نہیں رہا, اب تو ادھر بیٹھ میں ادھر بیٹھتا ہوں. یہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کی بات ہے. عزیزان گرامی قدر,
میں حضور بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پر گفتگو کرنے کے لیے ایک واقعہ چھیڑ بیٹھا تھا، سنا کے ختم کرتا ہوں۔ اس میں مولانا محبوب عالم رحمت اللہ علیہ بڑے پیر ہوئے ہیں، ان کا سلسلہ آگے، ان کے خلفاء بہت ہوئے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بندے کہ حضرت بہاءالحق ذکریہ ملتانی کو تجلی الہی ہوئی، رب ذوالجلال نے اس میں انعام دیا، فرمایا بہاءالحق اعلان کر، جس نے تیرا چہرہ دیکھا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو گئی۔ اولیاء کاملین نے بھی بتایا، سرکار نے حدیث میں بھی فرمایا، امام غزالی نے دقائق الاخبار میں وہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ بندہ اعمال کی وجہ سے دوزخی بھی ہو گیا ہو، رب فرمایا کہ جا میرے کسی بندے کا چہرہ دیکھا محبت سے، اگر دیکھا جا پھر سفارش کرے گا، بخش ڈالیں گے تجھ کو جنت میں۔ عزیزان گرامی کے حضرت بہاءالحق ذکریہ ملتانی گھوڑے پہ سوار ہوئے، کیسی ہوا ہوگی، کیسی فضا ہوگی، مرید ساتھ لیا اعلان کرتا ہے، جس نے بہاءالحق کا چہرہ دیکھا دوزخ کی آگ حرام ہو گئی اس میں۔ چلتے چلتے یہ قافلہ آیا جوگن میں، پاک پتن شریف میں، حضور فرید الدین گنج شکر کے شہر میں زور کی نماز کا وضو فرماتے تھے۔ آپ نے خادم سے جو وضو کروا رہا روک کے فرماتے، جو آواز میرے کان میں آتی ہے تو سنتا ہے؟ کہتا دور آواز آ رہی ہے، جس نے بہاءالحق کا چہرہ دیکھا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو گئی۔ آپ فرماتے یہ آواز سچی ہے، یہ بہاءالحق آپ نہیں کہتا، رب کے حکم سے کہہ رہا ہے، کیا تو بھی دیکھا اس کا چہرہ؟ اب جو ہو حضرت فرید الدین گنج شکر کے دروازے پہ بیٹھنے والا، اس کا حال کیا ہوگا؟ آگے سے وہ کہتے، ہاتھ مانگ کے کہتا، حضور یہ امر وجوب کے لیے یا امر اباحت کے لیے؟ یہ امر کی اقسام ہے پوری 16، ان میں سے 2 قسمیں، امر وجوب کے لیے کرنا ضروری ہے، امر اباحت کے لیے بھئی جائز کر دیا، کر نہ کر تیری مرضی۔ یہ جو قرآن میں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کر زکات دے، یہ امر ہے جو وجوب کے لیے۔ جمعہ المبارک کی اذان ہوئی، فرمایا لوٹ آؤ قرآن رب ذوالجلال کے ذکر کی طرف ہنساؤ، یہ امر وجوب کے لیے۔ جب جمعہ پڑھ بیٹھے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر فرمایا زمین پہ پھیل جاؤ۔ اب آگے سے بعض لوگ کہتے ہیں جب رب نے فرمایا پھیل جاؤ تو تم کھڑے ہو کے سلام پڑھنے بیٹھ جاتے ہو، رب کہتے پھیل جا زمین پہ تو کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ یہ امر وجوب والا نہیں، یہ امر اباحت والا ہے۔ رب نے اجازت دی، اب جانا چاہے تیری مرضی، اب کو پابندی نہیں رہی۔ کہتا حضور یہ امر وجوب کے لیے جانا ضروری ہے یا امر اباحت کے لیے؟ آگے سے مسکرا کے فرماتے نہیں، امر وجوب کے لیے نہیں، امر اباحت کے لیے۔ اجازت دیتا ہوں، جا دیکھا۔ وہ کہتا حضور اگر تو حکم فرما دیتے ضرور جاتا، اب میری غیرت کا سوال ہے، پیری مریدی کی غیرت کیا ہے؟ کہتا حضور جو بہاءالحق کا چہرہ تو ایک مرتبہ دیکھے دوزخ حرام ہو جاتی ہے، جو فرید الدین کا 12 سال سے دیکھے، جو 5 وقت کی نماز بھی ساتھ پڑھے، تہجد کے لیے بھی ساتھ اٹھے، وضو کروائے، اٹھتے بیٹھتے تیرے ترانے گائے، اتنا کہنا تھا۔ پھر فرید الدین کی آنکھوں میں بھی سرخی کے ڈورے دوڑ گئے، چہرے پہ جلالی کیفیت آ گئی۔ فرمایا بہاءالحق کو تو یہ تجلی الہی ایک مرتبہ ہوئی ہے، اور وہ بھی اس عاجز کی دعا سے ہوئی ہے۔ میں نے دعا کی ہے مولا میرا ساتھی ہے، اس کو بھی دے، میری دعا سے ہوئی ہے۔ آگے فرماتے رہ گیا فرید الدین۔ فرید الدین کو ایک تجلی نہیں ہوتی، 2 تجلیاں، 3 نہیں ہوئی، فرمایا مجھے تو ایک دن میں 12,000 تجلیاں ہوتی ہیں۔ اب ہر مرتبہ کہتا ہے اعلان کر، جس نے تیرا چہرہ دیکھا اس پہ دوزخ کی آگ حرام کر دے۔ معین الدین چشتی اجمیری کی نظروں کا پالا ہوا ہے، سمندر پی جائے پھر ڈکار لینے والا نہیں، ہڑپ کر جائے پھر بتانے والا نہیں ہم کیا ہے۔ انہی ہستیوں کے تذکرے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، جس طرح آپ آئے ہیں اسی طرح ہم بھی اس دروازے پر فرید الدین گنج شکر کے دروازے کے بکاری بن کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہم کو ان کے غلاموں میں اٹھائے، ان کے نام لیواؤں میں ہمارا حشر فرمائے۔ دوران گفتگو جتنی غلطیاں سرزد ہو گئی ہوں، اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ For the final address of Huzur Qibla Muballigh Islam
قائد تحفظ ناموس رسالت پیر طریقت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن Qadri Zida Ilmahu wa Sharfa, which is our last address for this Farid conference. So without a further ado, I would request Qibla Pir Sahib to take the mic and inshallah spiritually uplift us all. Narai Takbir, Narai Risalat, Narai Risalat. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہو نہ کر منت خاج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو شوق دا دیوا تو بال انہیرے تینو ملسی وسط کھڑاتی ہو مرن تو پہلے مر گئے حضرت باہو تائیں رمز بچھاتی ہو. حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم کسی ایسی محفل کا حصہ بنیں جس کی نسبت اللہ والوں کے ساتھ ہو. میرا خیال یہی ہے کہ جب کسی بھی چیز کی نسبت اللہ پسند فرما لے اپنی ذات کے ساتھ اس کی شان خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے. خوشبو وہ نہیں ہوتی جس کا بتانا پڑے، جو خود بتائے اصل میں وہی خوشبو ہوتی ہے. اب آپ چونکہ ماننے والے ہیں تو یہ جو پیری مریدی کا نظام ہے دراصل ایک تربیت کا نظام ہے جس کا ایک حصہ تو یہی ہے سنا جائے سنایا جائے، لیکن اس کا اصلی حصہ ہے اس سننے سنانے کے عمل کو ایسا بنا دیا جائے کہ سن سنا کر ان سنی نہ کر دی جائے، بلکہ اس سننے سنانے کو کردار سازی کے لیے بنیاد بنایا جائے. آپ چونکہ وہ لوگ ہیں جو اس قسم کی محافل میں آتے رہتے ہیں تو پھر مناسب یہ لگتا ہے کہ ہر دفعہ وہی بات نہ کی جائے. جتنی باتیں آج آپ نے سنی ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی لے لیں، جب اگلی دفعہ ملے تو اگلی بات ہونی چاہیے. کہنے والا شاید وہی باتیں کرتا رہے لیکن آپ نے اگلی بات کی کوشش کرنی ہے. اور یہی وہ نظام ہے جو انسان کو ایک وقت آتا ہے کہ جو نسبت یہ اللہ والے اپنے پاس رکھتے ہیں اللہ کی محبت کی اور قربت کی، ایک دن آپ بھی اپنے اللہ کے قرب کی لذت کو پالیں. ایک دنیا وہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں اور یہ دنیا جو محافل کی ہے یہ اس کے مقابلے میں بڑی مختصر ہوتی ہے. چند گھنٹے بھی ہم برداشت نہیں کر پاتے.
جلدی تھک جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے زندگیاں لگائی، دعویٰ کرنا، ماننا، کہنا، اعلان کرنا کہ میں بابا فرید کا ماننے والا ہوں، میں سلطان باہو کا ماننے والا ہوں، میں دادا صاحب کا ماننے والا ہوں، یہ دعویٰ کرنا بھی بڑی سعادت ہے، لیکن مزہ تب ہے جب دعویٰ کرنے والے کو کہنا نہ پڑے، اس کے اندر سے خوشبو آنی شروع ہو جائے کہ واقعی یہ بندہ ماننے والا ہے۔ تو کیا کافی ہے کہ داتا صاحب کو مانا جائے؟ کیا کافی ہے کہ خواجہ صاحب کو مانا جائے؟ کیا کافی ہے کہ غوث پاک کو مانا جائے؟ کیا کافی ہے مجدد الفسانی کو مانا جائے؟ کیا کافی ہے سلطان العارفین کو مانا جائے؟ یہ آج کی چھوٹی سی گفتگو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ سٹیج پر جو حضرات بیٹھے ہیں یہ بھی بڑے ذمہ دار بیٹھے ہیں، اور آپ جتنے آئے ہیں، الفاظ ظاہر ہے وہی ہوں گے جو ایسی محفل کے لیے ہوتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ الفاظ تو ظاہر ہے جب بھی کسی نے بیان کرنے یہی بیان کرے گا نا، لیکن آپ واقعی اس کا پیکر بننے کی کوشش کریں کہ جب بلا لیے گئے ہو تو واقعی تمہیں اپنے اوپر یہ گمان کرنا چاہیے کہ تم وہی ہو جس کو بلایا۔ ایک ہوتا ہے آنا اور ایک ہوتا ہے بلایا جانا، اور مجھے اندازہ ہے کوئی ایک محفل جو ہوتی ہے نا اس میں بہت سارے خطابات، یہ بھی ہماری ایک رسم ہے، بدہضمی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ جب آپ اکتا جاتے ہیں نا، بڑا پرجوش خطاب تھا، اب اس کے بعد کوئی کمزور خطاب ممکن نہیں ہے، اب یہی پرابلم ہے۔ ایک آدمی جس کو شریعت پر بھی پورا عمل نہیں ہے، ہم اس کو طریقت کے سارے اسباب ایک ہی دفعہ سکھانا چاہتے ہیں تو ظاہر ممکن نہیں ہے، کیونکہ